رضوان صاحب بتائیے گا کہ یہ کون اجازت دیتا ہے، یعنی گندم خریدنے کا جو ذمہ دار ہے پنجاب میں تو محکمہ خوراک ہے، یہ اپروولز کیسے ہوتی ہیں؟ یعنی جس طرح سے بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران، یہ دونوں ذمہ دار ہیں اور ان کے ساتھ لوگ ذمہ دار ہیں. آپ ذرا بتائیے گا کہ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں اور کیا اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں شہباز صاحب، آپ اور میں جو ہے صحافی ہیں، ہمارا کام ہے حقائق اور شواہد کے مطابق بات کرنا. تو میں اس یہاں سے بات شروع کروں گا گزشتہ سال سے. گزشتہ سال مئی میں جب پنجاب میں گندم کی نئی پیداوار ہوئی تو اسی وقت پنجاب کی بیوروکریسی نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ ہماری توقعات سے کم پیداوار ہوئی ہے اور یہ امکان ہے کہ کسی قسم کی شارٹیج ہو جائے گی. اس بات کو سندھ کی گورنمنٹ نے، خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی انڈورس کیا کہ ملک میں گندم کی جو سالانہ پیداوار ہے اور ضروریات ہے اس کے درمیان 24 لاکھ ٹن کا شارٹ فال پایا جاتا ہے. اب یہ وہ شارٹ فال 24 لاکھ ٹن کی جو بات ہے یہی سے سب سے بڑی خرابی شروع ہوئی ہے، کیونکہ یہ شارٹ فال بنایا گیا یہ وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکورٹی کے بیوروکریٹس سے بنایا. اب اس 24 لاکھ ٹن کے شارٹ فال میں جس کی بنیاد پہ یہ سارا جو ہے کرپشن کا بازار سجایا گیا ہے، اس 24 لاکھ ٹن میں شارٹ فال میں سے 12 لاکھ ٹن وہ گندم بتائی جا رہی ہے جو انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مرغیوں کی خوراک بنانے کے لیے پولٹری فیڈ کی خاطر اس کو گندم کو ظاہر کیا گیا کہ چونکہ پولٹری فیڈ سے جو ہے مرغی کی خوراک بنانی ہے ان کو بھی گندم چاہیے ہوگی، لہٰذا 24 لاکھ ٹن ہمیں چاہیے. اور بات یہ شہباز صاحب کہ پولٹری فیڈ جو ہے اس کا خام مال مکئی ہے، گندم نہیں ہے. ماضی میں چند سال قبل جب ایسا ہوا تھا کہ مکئی بہت مہنگی تھی اور گندم بہت سستی تھی تو ایک آدھ دفعہ گندم استعمال ہوئی. پچھلے 2 سال سے پنجاب میں مکئی کی قیمت گندم کی قیمت سے بہت نیچے ہے، اس لیے فیڈ ملز کو گندم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن فیڈ ملز کی نام لے کر ایک مصنوعی شارٹ فال بنایا گیا اور پھر اس شارٹ فال کی بنیاد پر امپورٹ کا سارا ڈرامہ ورچایا گیا. مئی میں ہی بیوروکریٹس نے اسمبلیاں اور تجاویز تیار کرنا شروع کر دی تھی کہ نجی شعبے کو گندم امپورٹ دی جائے. اس سے پہلے ایک اسمبلی تیار ہوئی وفاقی وزارت میں کہ جو وفاقی محکمہ ہے TCP اس کو سرکاری سطح کے اوپر گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دیں، لیکن اس وقت اسحاق ڈار صاحب وفاقی وزیر خزانہ تھے. جب ان کے سامنے ECC میں یہ اسمبلی پیش ہوئی تو انہوں نے اس کو انکار کر دیا کہ سرکاری سطح پہ ہم گندم امپورٹ نہیں کریں گے اور نجی گندم کی امپورٹ کا فیصلہ آنے والی نگران حکومت کرے گی. جیسے ہی نگران حکومت قائم ہوئی اچانک سے بنا کسی اسمبلی کے کسی طرف سے نہیں FBI نے ایک مراسلہ لکھ کے دے دیا اور وزارت تجارت نے وفاقی وزارت کو کہ جی ہمیں آپ کی نجی گندم امپورٹ میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے اوپر نہ تو کوئی کسٹم ڈیوٹی عائد ہوتی ہے نہ کسی قسم کی ریگولیٹری ڈیوٹی عائد ہوتی ہے. یعنی رضوان صاحب یہ سب کچھ نگران حکومت کے دوران ہوا؟ یہ سب کو نگران حکومت کے اس وقت تک نگران حکومت جو تھی وہ فعال ہو چکی ہوئی تھی. اچھا، اس کے بعد وفاقی وزارت نے جب پہلی اسمبلی تیار کی امپورٹ کی تو وہ 10 لاکھ ٹن کی تھی، اس کے بعد اس کو 20 لاکھ کیا گیا اور تمام جو صوبائی حکومتیں تھیں وہ اس بات پر رضامند تھی کہ امپورٹ تو ہونی چاہیے تاکہ ملک میں گندم کی مارکیٹ کو استحکام ہو، لیکن اس کی ایک حد و حدود متعین ہونی چاہیے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح ہمیشہ پاکستان میں بیوروکریسی جو کرتی ہے کہ کچھ افسران نے گندم امپورٹ کی حد مقرر کرنے سے انکار کر دیا اور اسے لامحدود کر دیا گیا. تو اس کے بعد اب کیا سچویشن ہے؟ اگر ہم اس کو تھوڑا سا شارٹ کر کے بتائیں کہ اس وقت کیا ہے. ایک مرتبہ کہا گیا کہ کسانوں سے خرید لیں، پھر کہا گیا نہیں خریدنی، اب خبر یہ بھی آئی کہ بھئی محکمہ خوراک جو ہے آئندہ کبھی نہیں خریدے گا کسانوں سے. اب کیا چل رہا ہے؟ شہباز صاحب ایک چیز میں واضح کر دوں کہ ہمارے کسان دوست ابھی تک جو ہے نا وہ سنہرے خواب دیکھ رہے ہیں، امیدوں پہ جی رہے ہیں. محکمہ خوراک پنجاب نے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں خریدنا، یہ کابینہ میں فیصلہ ہو چکا ہوا ہے. اس کا باضابطہ اعلان اس لیے نہیں کیا جا رہا کیونکہ شدید رد عمل جو وہ آ رہا ہے. یہ طے ہو چکا ہے کہ محکمہ خوراک پنجاب ایک دانہ گندم نہیں خریدے گا. اس کا جواب یہ بتا رہے ہیں کہ جب محسن نقوی صاحب جو تھے وہ نظام وزیر اعلیٰ تھے اس وقت محکمہ خوراک پنجاب کی پالیسی تبدیل کی گئی. محکمہ خوراک پنجاب سرکاری گندم اس لیے خریدتا تھا تاکہ عوام کو سرکاری سستا آٹا فراہم کیا جائے. محکمہ پرومس کو گندم دیتا تھا اور سستا آٹا دیتی تھی، لیکن محسن نقوی صاحب کے دور میں یہ بات ہوگی. اس کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اس کو اڈاپٹ کیا کہ ہم نے سرکاری سستا آٹا جو ہے فلور مل کے ذریعے نہیں دینا، یا مفت آٹا اسکیم یا نگہبان پیکج جیسے پروگرام جو ہے وہ لائے جائیں گے، لہٰذا ہم گندم نہیں خریدیں گے. اس بات کی ایک اور بات بتاتے چلوں کہ کابینہ کے اجلاس میں یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ اگر ہم
खरीदने के नाम पर, तो जो पंजाब के दीगर तरक्याती मंसूबे हम उसके लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त तक जो हुकूमत का ये फैसला है, तो ये जो किसानों के साथ वो कह रहे थे कि अभी हम बैठ के इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सब उनको डिले करने के सारे मामलात हैं। ये सारे मामला जो है ताखिरी हरबे थे। आज से 15 दिन पहले ये हतमी फैसला हो गया था, महकमा खुराक पंजाब के आला हुकाम को मालूम था। इस आप देखें ना शहबाज साहब कि महकमा खुराक पंजाब माजी में जब गंदम खरीदारी करता था तो उसकी बाकायदा तैयारी जो है कई माह पहले शुरू हो जाती थी। कैश क्रेडिट लिमिट जो होती है अभी ऐसी कोई तैयारी हलचल कहीं पे नजर नहीं आ रही। इस वक्त तैयारी छोड़े, ऐसा दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। और वही हतमी फैसला है कि महकमा खुराक पंजाब किसानों से गंदम नहीं खरीदेगा। हाँ, इसके साथ ये कहा जा रहा है जो महकमा खुराक पंजाब के पास इस वक्त पिछले साल ये खरीदे 22 लाख टन गंदम है, उसको जो है नवंबर दिसंबर में अक्टूबर में उसको सस्ते दामों देकर इस स्टॉक को जीरो कर दिया जाएगा, क्योंकि अब महकमा खुराक के बाद ये फैसला हो गया है कि वो मुस्तकबिल में कभी भी सरकारी गंदम नहीं खरीदेगा। रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें ये मामला ज़रा समझाए हैं। आप बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो सरबराह हैं किसान इत्तेहाद कौंसिल खालिद खोखर साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं नसरुल्लाह गुराया साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ। खबर तो ये है कि भाई हुकूमत ने कुछ नहीं खरीदना, तो किसान तो खड़ा है सड़कों पे, अब क्या होगा? बस बुनियादी मुकदमा तो हमारे सामने आ गया है, जिसकी तरफ बसरा साहब ने भी इशारा किया है, रिजवान साहब ने भी इशारा किया है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर गंदम के मौजूद होते हुए बाहर से गंदम मंगवाना और जिस तरह मंगवाई गई है, ये भी एक सवालिया निशान है। एक तो ये मामला है जिसकी कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, इंक्वायरी कमेटियाँ भी जो बनती हैं, मेरा ख्याल कहता है कि चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बसरा साहब की गवर्नमेंट हो चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट हो चाहे नून लीग की हो, तो सर हैं तो अंदर से सारे ही मिले हुए ना। मतलब ये कौन सा दूध के धुले हुए हैं कि जो अब बार बार चीख के पुकार के कह रहे हैं। इनके दौर में जो किसानों का हाल हुआ वो भी तो दुनिया के सामने है ना सर। तो इसलिए बात उसी को करना चाहिए जो बात समझ में आने वाली है। इस वक्त मामला ये है कि एक नहला था, दूसरा क्या है, दहला है। मतलब निगरान ने ये फैसला कर लिया कि हमने ये काम करना है, और दहले ने आके क्या फैसला किया, जिसे आप पंजाब गवर्नमेंट कहते हैं। भाई, जब आपको पता है यार ये काम हो चुका है, ये ब्लंडर हो चुका है, अब आपने इसको ठीक करना है, तो उसको ठीक करने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, 3900 इमदादी कीमत मुकर्रर कर रहे हैं। भाई, कोई दिमाग से काम लो, किसी साइकोलॉजिकल के पास जाके अपना चेकअप तो करवा लो यार। तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे पास गंदम मौजूद है, तुम गंदम की प्राइस मुकर्रर कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? तो अगर एक नहला था तो दूसरा दहला आ गया। उसका नतीजा ये निकला फारूक साहब, इस वक्त करंट लम्हा मौजूद के अंदर कि गंदम है, ऊपर से बारिश है, पार्लियामेंट है, अपोजिशन है, इस सब का गठजोड़ है और किसान बर्बाद होकर रह गया है। ये है इस वक्त लम्हा मौजूद के अंदर कि जो इस वक्त किसानों को बर्बाद करके रख दिया है। चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, पीटीआई की गवर्नमेंट हो, नून लीग की गवर्नमेंट हो, किसकी पॉलिसी ऐसी है सर कि जिसने किसान दोस्त पॉलिसी बनाई हो? किसान